بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سوشل میڈیا اور اس کے اثرات کے بارے میں جو 2025 میں تحقیق ہوا اس کے بارے میں کچھ باتیں غور سے سنیے۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ سوشل میڈیا کے اثرات کیا ہے اور یہ انسانوں کے دماغ اور انسانوں کی صحت پر کیا اثرات کرتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو تحقیق کیا گیا ہے اس کے لیے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ 18 تا 35 سال کے لوگ ان پر اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ امریکہ کے ایک سرجن جنرل کے مطابق سوشل میڈیا جو ہے یہ ڈرگ، الکوہل اور ایک نشے کی حیثیت سے اس کے اثرات انسانی ذہن پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے 2025 کے تحقیق کے مطابق یہ نوجوانوں پر یہ اثرات کرتے ہیں کہ نیند کی کمی پر اثر کرتی ہے، نیند نہیں آتی، صحت خراب ہوتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، احساسی کمتری اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ پاتا میرے ملت پاکستان نے تحقیق کی میں بتایا ہے کہ نوجوانوں میں یہ بہت زیادہ انگزائٹی، ڈپریشن، خود اعتمادی کی کمی اور بہت سے دوسرے امراض کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارسزم یعنی لائک ڈس لائک کے دور میں لوگ پڑھتے ہیں، نارسزم کے امراض کے شکار ہوتے ہیں، سیلف میڈیکیشن بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ذریعے زیادہ تر لوگ سیلف میڈیکیشن پر یقین کرتے ہیں کیونکہ فیس بک اور سوشل میڈیا سے کچھ سنتے ہیں اور وہ علاج اختیار کرتے ہیں اور اس کے مضر اثرات تو جب ہوتے ہیں اس کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی سماجی برائی بھی انسان میں لاتی ہے۔ سوشل سائنس اور کیو ریسرچ کے مطابق یہ جو میں نے بیان کی ہے وہ بھی متفق ہے کہ یہ امراض انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جس سے ریسزم، جس سے احساسی کمتری، ڈپریشن، دماغی امراض کے رجحانات جو کہ بہت جسمانی خامیاں، یہ سب کچھ پیدا ہونے کا بہت امکان ہے۔ پاکستان میں او جے ایس ایس کے مطابق، پشاور یونیورسٹی کے مطابق، سندھ یونیورسٹی کے مطابق 2023 تا 25 بہت سے تحقیقات ہو گئے ہیں۔ پاکستان جرنل آف پبلک سائنسز تحقیق نے بھی اس کے بارے میں بہت سے وضاحتی بیانات دیے ہیں کہ اپنے قوم کو، اپنے نوجوانوں کو اس سے کس طرح بچائے، کیونکہ اس سے جو بھی ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں تو ان میں عجیب و غریب رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جوناتھن ہائیڈن ماہر نفسیات ہے، گارڈین رپورٹ کے مطابق امریکی سرجن ڈاکٹر ویوک مورتی، زیبک جاو، مائیکل سوپولیو شہلا، ڈاکٹر امیر، ڈاکٹر تنویر، ڈاکٹر ناصر رضوی وغیرہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ تو جو ہے دنیا کے، جاپان کے، پاکستان کے، مسلمان، کافر، انگریز سب وغیرہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ کیا یہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اثرات مضر ہے؟ اسی طرح جاپانی ماہرین نے اسے وقت کا ضیاع، الگورتھمز کی وجہ سے بعض نظریات پر توجہ اور بعض نظریات کے خلاف پالیسی اور خاص کر بچوں کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ تحقیق 2025 سے ثابت ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ جعلی معلومات، بدسلوکی، ذہنی صحت، دباؤ، جنسی بے راہ روی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے الکوہلک اور ڈرگ مافیا کی طرح مضر اثرات پر مشتمل ہے۔ تو بعض ممالک میں تو اس کے خلاف
قانون بنائے گئے ہیں کہ الگورتھمس اپنے نظریات تو نافذ کرتے ہیں لیکن دوسرے ممالک کے نظریات کو نظر انداز کر کے ان پر قدغن لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یوتھ انوائرمنٹ مینٹیننس لا یوتھ انوائرمنٹس مینٹیننس لا NLI نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لائبریری کے مطابق یہ دنیا کو سمجھایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اثرات فائدے کے بجائے نقصان کی طرف زیادہ مائل ہے. انگریزوں اور محققین کے ساتھ ساتھ اسلام نے بھی اس پر قدغن لگایا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اس کے ساتھ ساتھ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ انسان کو بلاؤ نیکی اور بہترین طریقے سے. ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا یہاں اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن نیکی اور سلوک کے لیے، نیکی اور اچھائی کے لیے، جھوٹ کے لیے نہیں، کیونکہ جھوٹا تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور یہاں زیادہ تر جھوٹ بولے جاتے ہیں. جنسی بہرا روی کے لیے، جنسی بہرا روی کے لیے یہ نہیں، اسلام میں تو اس کی سخت ممانعت ہے اور یہاں جنسی بہرا روی کو ترغیب دی جاتی ہے. غیر ضروری باتوں کے لیے نہیں، وقت کا ضیاع نہیں، کیونکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور یہاں غیر ضروری باتیں، جنسی بہرا روی، وقت کا ضیاع، غیر ضروری حرکات ہر وقت 24 گھنٹے کی جاتی ہے اور ہمارے نوجوان اس کے سامنے بیٹھ کر ساری نظارے دیکھ کر وہ ارمان کرتے ہیں، وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایسا بنے اور خاص طور پر بچے. چین اور جاپان نے تو بچوں پر بہت تحقیق کی ہے کہ ان کی صحت پر 2 سال بعد اتنے مضر اثرات آئیں گے کہ ان کی نظر کمزور ہو جائیں گی، ان کی دماغی توازن کمزور ہو جائیں گی، ان کی یادداشت کمزور ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے جو ہے جو زیادہ ٹائم دیتے ہیں ان کے یہ تمام چیزوں پر جو اوپر بیان ہوئے ہیں ان پر اثرات ہوں گی. تو اسلام کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ کہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے. تو یہ اگر سوچا جائے تو سارا دن 24 گھنٹے حق کو باطل کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور حق بات کون سنتا ہے؟ کیونکہ انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کا یہ مائل بگناہ ہے، یہ گناہ کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے. یہ انسانی نفسیات کا ایک نفسیاتی اثر ہے کہ یہ وہاں ایک مجلس ہے، وہاں گانے ہوتے ہیں تو وہاں لوگ آتے ہیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر اسلامی تقریر ہو تو لوگ بہت کم سننا پسند کریں گے. تو ان الکذب یہدی الی الفجور، بے شک جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے. وان الفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور، یہ جھوٹ، یہ فسق نار کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، آگ کی طرف، دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں. تو میرا درخواست آپ سب کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ استعمال کرو، اسلام میں اجازت ہے، لیکن فائدے کے لیے استعمال کرو، ایسا فائدہ پہنچاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو، دنیا کے لیے بھی پیدا ہو، تمام انسانیت کے لیے بھی پیدا ہو، اور آپ کو بھی نقصان نہ ہو. تو لقمان حکیم کا قول یاد رکھے کہ دنیا میں ہر وہ بات کرے جو کہ نقصان اس میں آپ کو نہ ہو اور پیدا ہو، اور ہر وہ کام نہ کرے جس میں نقصان ہو اور پیدا آپ کو کچھ نہ ہو. تو میرا درخواست قبول فرمائیے. السلام.